السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم لوگ اس کا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 14.1. پہلا ٹاپک ہم نے پڑھ لیا تھا الیکٹرک کرنٹ. پچھلا جو چیپٹر تھا وہ الیکٹروسٹیٹک تھا. اس میں ہم نے تمام اس چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا, چارجز کے بارے میں جو ریسٹ حالت میں تھے. یہ والا پورا چیپٹر ان چارجز کے بارے میں جو کون سی حالت میں موشن ہے. تو اکائی وقت میں کسی کراس سیکشنل ایریا میں سے جتنے چارجز بہتے ہیں اسے کرنٹ کہتے ہیں. کرنٹ عام طور پر کیا آزاد الیکٹرون کے بہاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے. بیٹا جی دو باتیں اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں یہ کافی بڑا آسان ہے. اگر جب دو آپ مختلف یا ٹیمپریچر والے انسان کو رکھ دیں, یعنی ایک کا ٹیمپریچر بہت زیادہ اور ایک کا کم ہو, ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے زیادہ ٹیمپریچر والے سے حرارت کم ٹیمپریچر والی طرف بہتی ہے. اس طرح دو ٹینک آپ یعنی کہ ٹینکی یا ٹینک بھر کے رکھ لیں, ان کے درمیان میں ہول کر رہے ہیں اور درمیان میں آپ کیا لگا رہے ہیں, پائپ لگا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں پانی کس طرح بہے گا, زیادہ گہرائی والے پانی والے ٹینک سے کم گہرائی پر. اس طرح کرنٹ بھی ایسے بہتا ہے. کرنٹ بہانے کے لیے ہمیں لازمی پوٹینشیل ڈفرینس دینا ہوتا ہے. اور کرنٹ کیسے بہتا ہے, زیادہ پریشر سے کم کی طرف. اب میں اس کو آپ کو تشریح سمجھاتا ہوں. فرض کریں آپ کے پاس ایک کنڈکٹر ہے, تار ہے, اس کو آپ نے کیا ہے بیٹری سے جوڑا ہے. بیٹری کے کتنے ٹرمینل ہوتے ہیں, دو, پازیٹیو نیگیٹو. ہمیشہ پازیٹیو کا ٹرمینل کا پریشر زیادہ ہوتا ہے, نیگیٹو کا کم. تو کرنٹ کیسے بہتا ہے, پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف. یاد رکھیں اور اس کو ذرا پہلے یوں سمجھ لیں. یہ فرض میں آپ کے پاس ایک کپ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ میں کپ بنا رہا ہوں یا بالٹی بنا رہا ہوں. اس میں آپ کیا کریں, میں یہ کہتا ہوں آپ کو نیگیٹو چارج کی کیا کریں, آپ وہ چارج کریں. اس میں نیگیٹو چارج کیا ہو جائیں گے, پینے میں جمع ہو جائیں گے. سپوز اس میں آپ 1000 10,000 نیگیٹو چارج آپ نے کیا کیے, جمع کر دیے. پھر آپ نیگیٹو چارج کو ریپلیس کر دو گے, اس کو یعنی ہٹا دو گے, یہ آر سے ہوگا ریپلیس. پھر پازیٹیو چارج آپ کیا کرو گے, اس میں ڈالو گے. تو پازیٹیو کو ہم اور مارکر سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, یا پازیٹیو نیگیٹو کو کیا کرے گا, نیوٹرلائز کرنا شروع کر دے گا, تب تک جب تک مقدار برابر نہیں ہے. فرض کریں اس کے اندر 1001 کے پازیٹیو چارج ہیں اور 1001 کے نیگیٹو چارج کیے. پہلے نیگیٹو چارج بلیک سے میں نے لکھے ہیں, وہ 1000 ہو گئے ہیں. پازیٹیو چارج ریڈ سے لکھے ہیں, یہ بھی 1000 ہو گئے ہیں. تو جتنی مقدار میں ایک بات ایسا ہے گا, پازیٹیو چارج اندر داخل ہوں گے, اتنی مقدار میں نیگیٹو چارج کیا ہوں گے, باہر میں. تو آپ کو ہم تصویر سے سمجھانے کے لیے یوں کر لیتے ہیں, اس کو ریز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. فرض کریں یہ کیا ہے, نیگیٹو چارج ہے, یہ سوری پازیٹیو چارج ہے جو کپ کے اندر آ رہے ہیں, اور یہ ہے جی نیگیٹو چارج جو کپ سے باہر جا رہے ہیں. اور جتنی مقدار میں فرض کریں 1 2 3 4 یہ دیکھیں, فرض کریں گے 1 2 3 4 پازیٹیو چارج اندر آ رہے ہیں, تو 4 جو ہے نیگیٹو چارج کیا ہو رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. تو دونوں کی تعداد برابر ہے لیکن سمت مخالف ہے. پازیٹیو چارج اندر آ رہا ہے, نیگیٹو چارج کیا جا رہا ہے, باہر جا رہا ہے. بس یہ پازیٹیو چارج والا کرنٹ. اب ادھر دیکھ لیں سر کیسے ہوگا, یہ پازیٹیو چارج والے کرنٹ کو ہم کہتے ہیں کنونشن کرنٹ. اب ادھر کیسے ہوگا, جیسے یہ ہم نے سوئچ لگایا ہوا تھا, کنیکشن ہے, یہ سوئچ یعنی سرکٹ اوپن ہے, سوئچ کلوز نہیں ہے. تو کیا ہوگا, پازیٹیو ایٹم اپنی جگہ پر کیا رہتے ہیں, فکس رہتے ہیں, جبکہ نیگیٹو الیکٹران دے آر موونگ رینڈملی, دے آر ان براؤنین موشن, وہ بے ترتیب انداز میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان پازیٹیو ایٹموں سے اور کنڈکٹر کی دیوار سے ٹکریں کھا رہے ہوتے ہیں. اب لیکن کرنٹ نہیں بہتا. ابھی آپ کہیں گے سر آپ نے کرنٹ کی تعریف بتائی ہے, جب چارج کسی کراس سیکشن سے بہیں تو کرنٹ بہتا ہے. یہاں بھی تو چارج بہ رہے ہیں نیگیٹو الیکٹران, لیکن کرنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, جتنی شرح سے فرض کریں یہ اے سرا یہ بی سرا ہے, جتنی شرح سے نیگیٹو چارج اس کنڈکٹر کے اے سے بی تک جائیں گے اتنی شرح سے واپس آئیں گے, تو نیٹ فلو کیا ہو جائے گا, صفر سے کرنٹ نہیں بہے گا. لیکن جب ہم یہ سرکٹ مکمل کرنے جائیں گے, ادھر دیکھیں آگے تصویر میں دوبارہ بنا رہا ہوں, یہ کنڈکٹر ہے, اس کو بیٹری سے جوڑ دیا ہے, پازیٹیو نیگیٹو. تو کیا ہوگا, جیسے یہ دیکھیں سرکٹ یہاں پر ہم نے کلوز کر دیا. تو کرنٹ آپ بہنے کے لیے میں نے کہا تھا پوٹینشیل ڈفرینس کرنا لازمی, یہاں دیکھیں پریشر ڈفرینس ہے. تو کرنٹ کیسے بہے گا. اب یہ جو پازیٹیو کرنٹ, یہ جو ایٹم ہے, ان کو آپ کیا لگے گا, دھکا لگے گا الیکٹرک فیلڈ کرنٹ کی موجودگی میں. یہ بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل طرف آئیں گے, اور جو نیگیٹو فری الیکٹران ہے, آزاد الیکٹران ہے, یہ کیا آئیں گے, بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل طرف. تو ایک ہی وقت میں دو قسم کا کرنٹ ہوگا. یہ جو ریڈ کلر کا ہے کرنٹ جو نیگیٹو چارج کی وجہ سے, اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرک کرنٹ.
جو آزاد الیکٹران کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ جو پازیٹیو چارج والا کرنٹ ہے جو بیٹری کے پازیٹیو سے نیگیٹو طرف بہ رہا ہے، اسے کہتے ہیں کنونشن۔ تو دوسرے لفظوں میں ہم نے سمجھ لینا چاہیے کنونشن کرنٹ ایسا کرنٹ ہے جو پازیٹیو چارج کی وجہ سے ہوتا ہے، مقدار میں نیگیٹو کے برابر، لیکن سمنے کیا ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کرنٹ بہتا ہے پازیٹیو ٹرمینل سے نیگیٹو ٹرمینل طرف، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ بس ایک کنونشن ہے، روایت ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کنونشن کرنٹ، جو بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے نیگیٹو ٹرمینل طرف ہے، اور جو الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل طرف ہے۔ اب کرنٹ کی پیمائش کی جاتی ہے، کرنٹ کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے آلہ استعمال کیا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گلوانومیٹر۔ گلوانومیٹر کی سرکٹ میں کرنٹ کی موجودگی کا بتاتا ہے، صرف پریزنس آف کرنٹ اور پوٹینشیل کرنٹ کی موجودگی کا، اس میں کرنٹ ہے یا نہیں ہے، بس وولٹ ہے نہیں ہے، بس یہ نہیں پتا کتنی مقدار میں کرنٹ ہے نہیں۔ اگر آپ نے کتنی مقدار میں معلوم کرنا ہے تو آپ نے کیا استعمال کرنا ہے، ایمیٹر۔ اب ایمیٹر کرنٹ میں کس طرح میں کرنٹ کی پیمائش کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کی تصویر سمجھیں۔ فرسٹ یہ بیٹری ہے، کیونکہ کرنٹ کے بہنے کے لیے جیسے بات کی پوٹینشیل ریٹرن ہونا لازمی ہے، یعنی کوئی بیٹری کا ہونا یا کرنٹ سورس کا ہونا لازمی ہے۔ بیٹری ہے، اس سے ہم جو کرنٹ دے رہے ہیں اس کو ایک سوئچ سے ہم کنٹرول کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نائف سوئچ۔ نائف کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، آئے سمجھ، چھوٹا سوئچ ہے، اس کو ہم کیا کنٹرول کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کس سے لگا رہے ہیں، اس کو آپ لگا رہے ہیں ایمیٹر سے، اور ایمیٹر کی شکل یوں ہوتا ہے، اس پر ایک ڈائل ہوتا ہے، سوئی ہوتی ہے، یہاں پر پہلے یہ پاس زیرو ہے، آخری 1 2 3 4 5، یعنی یہ 5 امپیئر تک کرنٹ کو مان کر سکتے ہیں، یہ سوئی زیرو پر جائے گی۔ اب کیا کرنا ہے، یہ پازیٹیو ٹرمینل تھا، اس کو پازیٹیو سے جوڑیں گے، اور نیگیٹو ٹرمینل تھا نیگیٹو ٹرمینل سے۔ یہ آپ کے پاس کیا ہے، بیٹری ہے، یہ آپ کے پاس کیا ہے، نائف سوئچ ہے، چھوٹا سوئچ ہے، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے، ایمیٹر۔ اب آپ نے کسی چیز کا کرنٹ معلوم کرنا ہے تو درمیان میں آپ کو سیریز طریقے سے لگانا ہوگا۔ یہاں پر ہم فرض میں کیا لگا لیتے ہیں، بلب۔ جیسے سوئچ کو آن کریں گے کرنٹ بہے گا، بلب روشن ہو جائے گا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں بلب کتنے امپیئر کرنٹ لے رہا ہے، تو کیا لگا ہے، ایمیٹر۔ ایمیٹر کو لگاتے وقت پریکاشنز کیا لینی ہے، احتیاطیں کیا کرنی ہے آپ نے، احتیاطیں یہ کرنی ہے، یعنی کہ ایک تو پازیٹیو ٹرمینل پازیٹیو سے جڑا ہوا ہو، نیگیٹو نیگیٹو سے جڑا ہوا ہو، یہ سرکٹ دیکھیں صحیح اس طرح سے۔ دوسری بات آپ نے، یعنی ایک تو آپ نے ٹرمینلز کا کیا رکھنا ہے، اسے ہم کہتے ہیں پولیرٹی، اس کا کیا رکھنا ہے۔ دوسرا آپ نے کیا رکھنا ہے، آئی سمجھ، اس کی رینج کا، اس کی رینج کا ایمیٹر کا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بلب میں پھنس گئے، کرنٹ بہ رہا ہے 2 امپیئر 3 امپیئر، تو آپ کا ایمیٹر اس سے زیادہ کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا فرسٹ میں بلب میں کرنٹ بہ رہا ہے 6 امپیئر کا، آپ کا ایمیٹر ہے کیا ہے، 5 امپیئر کا، تو ظاہر ہے سوئی یہاں پر آ کر آخری یہاں پر آ کر رک جائے گی، آگے نہیں جائے گی، لیکن زیادہ کرنٹ بہ رہا ہوگا آگے جانے کی کوشش کرے گی، سوئی کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ دوسری بات یہ کیا رکھیں، پولارٹی کا کیوں کیا رکھنا ہے، یہ آپ کے 20 دفعہ جیسے کہا گیا کنسیپچوئل اور اینالائٹیکل کویشچن آئیں گے۔ پولارٹی کا اس لیے کیا رکھا جائے گا کیونکہ ایمیٹر میں کرنٹ صرف ایک سم میں بہتا ہے۔ جیسے اگر آپ نے تار الٹی لگائی، پازیٹیو کو نیگیٹو سے، نیگیٹو پازیٹیو سے، تو سوئی تو بھائی ایک سم میں جاتی ہے، دوسری سم میں نہیں جاتی، مخالف سم میں آنے کے لیے سوئی کیا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آج کا لیکچر ہم نے الیکٹرک کرنٹ پڑھا، کنونشنل کرنٹ پڑھا، اس کے کرنٹ کی پیمائش پڑھی۔ کل انشاءاللہ زندگی بخیر تو انشاءاللہ ہم 14.2 پوٹینشیل کرنٹ پڑھیں گے۔ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کی وضاحت کروں۔ اوکے اللہ۔